جسم ادھار کا مال ہے. یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے، ادھار کا مال ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. ذرا سامنے آ جاؤ لوگ. یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے، مالک وہ ہے. ہمیں کچھ دیر استعمال کے لیے پروردگار نے عطا فرما دیا ہے، اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں کہ ادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے. ادھار کے معنی قرض. کوئی چیز دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکھنے کے واسطے، تھوڑے دنوں کے رکھنے کے لیے، وہ چیز اپنی سمجھ جاتا ہے وہ، تو فرمایا یہ عقل مند نہیں ہے. یہ ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. دستور یہی ہے اگر گھر میں استری خراب ہو جائے، آئرن باکس بولتے نہیں، کیا بولتے ہیں آندھرا والے، استری پیٹی خراب ہو جائے اور ہم بھائی کے گھر سے منگوائیں کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے، تو بھائی کے گھر سے استری پیٹی لائیں، تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی، وہ اپنے بھی کر لیتی ہے، بچوں کے بھی کر لیتی ہے، 2-4 دن کے لیے لیتی ہے کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائے گا، تو ادھار لیا ہے، بار بار مانگی بھی نہیں جا سکتی. اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکل سکتا ہو نکال لو. تو جس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکال لیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جسم ادھار کا مال ہے، تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو. دیکھو یہی فرق ہے عام لوگوں میں بھی اللہ والوں میں. اللہ والے ایک عام چیز ہی استری کی پیٹی، کب تو بھی ہمارے ذہن گیا ہے کیا بولو، استری کی پیٹی کی طرف ذہن گیا کیا بولو، لیکن اسی سے کتنی بات حکمت کی نکالے، کتنی بہترین بات سمجھائے. ایک چیز لیتے ہیں بولے تو اب وہ گھر والے دیے، اچھا ٹھیک ہے لے لگ جاؤ، انشاءاللہ ہم شام کو واپس لے لیتے ہیں، اب ذرا ہمیں جا رہے ہیں کر کے. اب شام کو بولے تکا ان کے گھر کا کرنٹ اچھے، لیکن چیز ان کی آئی ہے نہیں، تو شام تک کہتے جوڑے ڈالنا کی کیا ہے، بڑی گھڑی ڈالنا، چھوٹی گھڑی ڈالنا، کیسا ڈالنا، سو بھی ڈال لیتے، سمجھتے. تو عقل مندی کی بات سمجھا رہے ہیں. تو ویسا اللہ تعالیٰ یہ جسم جو دیا ہے ادھار کا دیا ہے، اجر باقی رہتا ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے حضرت. ایک بات ہے، پچھلے سال آپ نے جو عبادتیں کی، آج آپ کو اس کی تکلیفیں یاد نہیں ہیں، تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر نام اعمال میں اس کا اجر موجود ہے. تو عبادتوں کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، مگر اجر نام اعمال میں موجود ہوا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے. مومن کو چاہیے کہ نیکی کر 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 تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے. ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کر چلتا تھا. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. کون تم دیکھیں گے عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ، دیکھیں آپ حفیظ بھائی، دیکھیں آپ بھی دیکھیں. حضرت فرماتے تھے اتنا تھک جانا کہ سونے سر رکھے تو پہلے سر رکھے کہ پہلے نیند آئی کی معلوم ہونا نہیں کہتے، سمجھ گئے. تو پڑھتے ہی ایک دم چور چور ہو تھک کر سو گئے. اب اچھی نیند، گہری نیند سو کر اڑ گئے، پھر تازہ ہو گئے. تو یہ ایک
یہ قدرت کا نظام ہے. کل تراویح میں پڑھے کہ آج پڑھے اس کی وَمَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، قدرت کی آیتوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کا اور دن کا سونا. تو یہ سونا بھی کیا ہے؟ قدرت کی ایک نشانی ہے. اور اللہ دیکھو رات طاری کر کے سب کو سلا دیتا ہے نہیں. اگر یہ نظام نہیں رہتا تو آدمی اپنی من مرضی کو سویا تو ابھی نہیں سوئیں گا، بازو والا اٹھ کو ڈخ کہیں گا کیا کہ تو میں ہی میری نیند ہوگی، میرا کام شروع ہوتا کرو کو، سمجھتے کیا؟ انہیں کام کرو، انہیں سونے شروع کر تو تیسرا شروع کرے ٹر سنتے نہیں آواز آ کیسے رہتے کر یہ کاٹنے کے وہ کاٹنے کی یہ ٹر پر کر کو. کون تو مراد آباد گئی کہ جماعت میں؟ نہیں، مراد آباد میں بہت مسجد ہیں، لیکن مسجدوں کے اطراف پورے جو ہے برتن کا کام خالی ٹک 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 مارتے رہیں گے، نقش و نگار کرتے سو. جہاں دیکھے آواز، جہاں دیکھے آواز، ہر جگہ. جماعت میں گئے تو خالی آوازیں سن کر. اب اگر ایک ایک جنا ایک ایک وقت میں سویا، ایک ایک وقت میں کام کرا تو کیا ہوگا بولو؟ کس کی نیند بھی پوری ہوئیں گی نہیں، کس کا کام بھی پورا ہوگا نہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نظام چلائے. اب رات طاری کر دیے، اب دیکھو سناٹا ہے کہ نہیں؟ کہ اب سب کی نیند پوری ہو جاتی ہے. پھر صبح اٹھے تو سٹی لائف بزی لائف کہتے، کیا بولتے ہیں؟ سٹی لائف بزی لائف، ایسا بھاگ لوگو کر لوگو. ہاں خیر، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں. انسانی وجود کی مثال، انسانی وجود چکی کے مانند ہے. دیکھو حضرت کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، اللہ اکبر. چکی میں گندم پیس لیں تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان ہے. چکی پھرلک ہے، گیہوں ڈال لیے تو پیس جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. نہیں ڈالے چکی پھرلک ریچ ہے. سمجھ رہے ہیں کیا جی؟ اب ہمارا نقصان، ہمارا کچھ ہوا نہیں، چکی پھرنے کا پھری تو نقصان وہ ہم تھا. اگر اس جسم سے عبادت کر لیں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ یہ جسم بیکار رہا. بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کے مانند ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بازار میں گیا، میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور قدرتاً خریدنے والا کوئی نہیں. اب اس کو پریشانی لاحق ہے کہ اگر کوئی نہیں خریدے گا برف تو پگھل جائے گی، میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے. بالآخر وہ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. سرمایہ بولے تو اصل مال، کیا بھنڈوال کیا بولتے تمہیں؟ دکان میں ڈالتے نا، اصل ڈالتے نا، کیا بولتے اسے؟ کیپٹل. ہاں کیا ہی بولتے نہیں ہو نا، انہوں ڈالنا نہیں سو کماتے ہی سو. بھنڈوال ڈالنا نہیں سو سارے لوگ رہتے، کیا بھی نہیں ڈالے سکا کماتے. کیا بھی ڈالے نہیں سکا کماتے کا تو اب ایک میدان ہے، گاڑیاں کھڑانے چھوڑ ڈالے کرایہ کو. بھنڈوال کیا بھی نہیں ہے، پیسہ کما لیتے. مثال بولے سو کیا کچھ بھی نہیں رہتا پھر بھی اچھا. لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی جا رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. کیا
یہ گھڑی چلتی نا ٹک 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 کر کو اس میں خاموش رہتے وقت آواز آئیں گی. پرانے زمانے پرانے گھڑیاں زور زور سے آواز آئیں گی, ہے کہ نہیں کی؟ پینڈولم کی ہلتے رینگا ہو گھنٹے گھنٹے کو ماریں گے ٹن ٹن کر کے. حیدرآباد میں میوزیم میں ہے, آدمی آنکھ مارتا سو دیکھے کیا کون دیکھے سو بھی دیکھے. ارے کیا جی کون بھی کم نہیں ہے. واہ واہ واہ. مدراس میں ایک یہ ہے گولڈن بیچ کر کو کیا, وہاں ایک بالکنی بنا کے ہے کیا, اتنے وقت سے اتنے وقت تک کہ وہاں ایک آدمی آگے ایسا کھڑ جاتا, سمجھ گیا ہے, اتنی دیر تک انہیں کھڑتا, ہلتا نہیں, ہٹتا نہیں, کھانستا نہیں, کھکارتا نہیں, سنو غور سے, پلک بھی جھپکتا نہیں. اور چیلنج کیا کرتے ہو اسے کیسا تمہیں ہنسانے کی کوشش کرو, ہنستا نہیں. اسے کہ تتوی چڑھاؤ, اسے یہ کرو وہ کرو, نیچے کھڑ کو کیا تم بھی کرو, ہرگز ہنستا نہیں. کون تم دیکھیں گے کیا؟ سبھی دیکھیں گے, کہیں گا رہے کون بھی کم نہیں. کچھ کام کو ہنسائے بولو, اندر بلا کر مسلمان علی ان کا نام, بلا کر بات کرے, سلام کرے. 7-8 سال بھائی ڈرا ہے کیا؟ انہوں ڈرانے ہم کوشش کرے تھے. مجمع ڈھیلے میں فوٹو کی ڈبرا تو انہوں ڈراتے ہیں. جو لکڑی رہتی لکڑی بھی ان کا چپل بھی لکڑی رہتا تھا, دونوں رکھو مجمع کو ڈراتے ہیں. وہ ڈراتے اس ٹائم کو ہمیں ان کو ڈرا جاتا ہے تو نہ گھابر ہوتے. اندر بلایا ہماری ٹیم کو اندر آئے تو اندر سے جب ملا کو بات کر کے ہمیں نام پوچھا تو علی ان کا نام مسلمان. تو نے انعام دی. خیر وہ کتنی مشق کتنی پریکٹس کرے رہتے ہیں کیا, ہرگز پلک بھی نہیں دیکھے تو اسٹیچو سکچ پتلے سکچ رہتا ہے کیا. اب ایک بار کیا ہوا, کچھ عورتیں بھی گئی کیا, اور دیکھ لے کھڑلک تھی نا, ان کا ٹائم ہوتے ہی انہوں جاتے نا, ان کا ٹائم ہوتے کہہ دیکھو ایک عورت بے ہوش پڑ گئی کیا ایسے سمجھ گئے کیا. اب تمہیں لوگا ان کو ڈرا لگے تھے نا جی, تمہیں بڑے گرو ہیں نا جی, پرواہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا سنو, یہ سب کیا ہے تو انسان مشق کرتا, پریکٹس کرتا تو ایسی صلاحیتیں ایسی قابلیتیں اپنے اندر پیدا کرتا. سمجھ گئے؟ اللہ والے ان چیزوں کو کیا عبادت میں, ریاضت میں, مجاہدوں میں لگاتے اور اپنے اندر کی قوتوں کو ایسی بناتے. ایچ فرق عام لوگوں میں بھی اللہ والوں میں. اچھا تو میں کیا بول رہا تھا, جو گھڑی ہے حضرت شیخ الحدیث سکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس گھڑی کو ذرا غور سے سنو. ہم نے ٹک ٹک کر کو سنا دیتی, لیکن انہیں کیا بولتی ہے, گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. گھڑیال اے نادان تجھے دیتا ہے منادی. یہ گھڑیال تجھے آواز دے رہی ہے کہ گردوں نے گھڑی عمر کی تیری ایک اور گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی کر کو, تیری عمر کی ایک گھڑی گھٹلا کر ہے کر کر. یہ جو سوئی ہے نا, یہ جو پھرتی ہے اصل پھرتی نہیں ہے, انہیں تجھے بولتی ہے تیری زندگی کے ایک لمحہ کیا ہے, گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. تیری زندگی کم ہو لگ جاتی ہے اگر کر, انہیں تجھے یہ آواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عبرت ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ والے ہر چیز سے کیا ہے عبرت لیتے. کیا ایک پرندہ آواز کرتا ہے کیا,
ایک دکان والے پنساری پوچھے گئے تھے یہ کیا آواز ہے گا، تو انہیں نون تیل ادرک کہا گئے تھے کیونکہ تو انہیں بیچتا چیز وہ ایک اللہ والے پوچھے گئے تھے یہ کیا آواز ہے گا، تو سبحان تیری قدرت گھر کو بولے گا آواز وہ ہے لینے کو ایسا لے رہے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ اللہ. تو اللہ والوں کا ہر لمحہ ہر لحظہ بھی اللہ کی طرف ہی، اللہ کی قدرت پر، یہ اللہ کی ذات، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کی اسی پر رہتی ہے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لو، تھوڑی دیر انشاءاللہ. لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ، کمزور ہیں اللہ، ہر اعتبار سے کمزور ہیں اللہ، ایمان بھی کمزور ہے، اعمال بھی کمزور، اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے اللہ، کوئی اصول نہیں ہے اللہ، زندگی کا کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ، نہ آپ کا دھیان ہے اللہ، نہ آپ کا خیال ہے اللہ. ہے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. زندگی اسی طرح بے ڈھنگے طریقے سے گزر رہی ہے اللہ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کا قصہ ہے اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، ہم سب کو اچھا انسان بنا دیجیے اللہ، ہم کو ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اللہ. ہر اس چیز کی توفیق عطا فرمائی اللہ جو آپ کو پسند ہو اللہ، ہر اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائی اللہ جو آپ کو ناپسند ہو اللہ. زندگی کا صحیح ڈگر عطا فرمائی اللہ، اے اللہ صحیح اسلوب عطا فرمائی اللہ، صحیح طریقہ عطا فرمائی اللہ، سلیقہ عطا فرمائی اللہ. آپ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، آپ کی مخلوق سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق کو ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرنے والے ہوں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے اللہ. دیر رات ہو گئی ہے اللہ، دنیا والوں نے اپنے در بند کر لیا ہے اللہ، آپ نے اپنے دروں کو کھول دیا ہے اللہ تاکہ دن کے گنہگار توبہ کریں. اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ، معافی مانگتے ہیں اللہ. اے اللہ رحمت کا اشرا گیا ہے اللہ، مغفرت کا اشرا چل رہا ہے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، مغفرت فرما دیجیے اللہ. اے اللہ آپ نے ہی بٹھایا ہے اللہ. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہو رہی ہیں، جو نیکیاں ہو رہی ہیں، قبول فرمائیے اللہ. روزوں کو قبول فرمائیے اللہ، تلاوت کو قبول فرمائیے اللہ، تراویح کو قبول فرمائیے اللہ. جو بھی نیک کام ہو رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائیے اللہ. ان میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، سب کو معاف فرمائیے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرمائیے اللہ. ہم کو قابل بنائیے اللہ، ہمارے اندر قبولیت اور قابلیت عطا فرمائیے اللہ، صالحیت اور صلاحیت عطا فرمائیے اللہ. اللہ ہم سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر فرمائیے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے. ہر ایک پریشان حال بیٹھا ہے اللہ، ہر ایک پریشان ہے اللہ، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی اہل و عیال کی وجہ سے، کوئی گھر بار کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی بڑوں کی وجہ سے. اے اللہ سخت قسم کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں اللہ، کوئی سکرات کی حالت میں ہے اللہ. اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اللہ، بس اے اللہ سب یہی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. آپ اپنے رب سے پرارتھنا کر لو، پریئر کر لو. اللہ یقیناً آپ ہی ہیں اللہ، آپ ہی کا حکم چلتا ہے اللہ، آپ کا حکم ہوتا ہے تو روح آتی ہے اللہ،
آپ کا حکم ہوتا ہے تو روح چلی جاتی ہے اللہ، آپ ہی کن فیکن کے مالک ہے اللہ، سب پہ رحم فرمائیے اللہ، سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچا لیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمائیے، ایمان والی حیات اور ایمان والی موت نصیب فرمائیے اللہ، سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، اے اللہ رحمت عطا فرمائیے، آپس میں محبت عطا فرمائیے، آپس میں محبت عطا فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے حال پہ بہتری کے فیصلے فرمائیے، پورے عالم اسلام کے حق میں اور خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، اب تک بھی ظلم جاری ہے اللہ، درندوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، بندوں پہ رحم فرما دیجیے اللہ، معصوم بچے ہیں اللہ، بیوہ عورتیں ہیں اللہ، بے گھر ہیں بے در ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، اقوام عالم کے سامنے نہتے کھڑے ہیں اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اللہ اس کے اثرات پورے عالم میں پھیلا دیجیے اللہ، اس کی بہتر صورتیں ایمان کی شکلوں میں پھیلا دیجیے اللہ، اے اللہ جتنے دشمن مالک ہیں اور سرغنے ہیں اللہ، ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے اللہ، قوموں کو پلٹا دیجیے اللہ، ہدایت دے دیجیے اللہ، اے اللہ ہمارے ملک کے سربراہوں کو بھی اے اللہ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے اللہ، پورے ملک میں حسین تبدیلی پیدا فرما دیجیے اللہ، اے اللہ پاس باں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے کا مصداق بنا دیجیے اللہ، اس نظارے کو پیش کر دیجیے اللہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، اللہ انہوں نے ہم کو غلط سمجھا ہے اللہ، آپ کو غلط سمجھا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھا ہے اللہ، اے اللہ کفار و مشرکین نے بھی جب تک انہوں نے غلط سمجھا تھا تو جان کے دشمن بنے، لیکن جب صحیح سمجھا تو جان دینے والے بن گئے، جان لینے کے بجائے جان دینے والے بن گئے، اے اللہ ایسا اس طریقے سے قوموں کو پلٹا دیجیے اللہ، اے اللہ دنیا میں ایک حسین تبدیلی پیدا فرما دیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ، سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، جیلوں میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان کی رہائی فرما دیجیے اللہ، اتنے غلط مقدمات میں پھنسے ہیں اللہ ان سب کو چھٹکارا عطا فرما دیجیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ یہاں جو کچھ کے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں سب کو قبول فرمائیے اللہ، سب کی کامل اصلاح فرمائیے اللہ، بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائیے اللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔